حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، بچے کھلونوں سے بہلتے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن آپ اس دنیا کی رنگینی میں کھو کر اور انہی میلوں اور ٹھیلوں میں رہ کر یہ جو نعمت اور یہ جو دولت اور یہ جو اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، بھلا بتاؤ یہ جو میراث تقسیم ہو رہی ہے، جو وراثت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے، اسے کون حاصل کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں، جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اس دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ سبھوں نے اللہ کا کلام چھوڑا، اللہ کا فرمان چھوڑا، اللہ کا دین چھوڑا، سبھوں نے تعلیم دی اپنے امت کو، اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آنی چاہیے زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی گھر، کوئی باغ، کوئی تالاب نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم چھوڑا، علم جو رب کا قرآن ہے، علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو یہ میراث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم آپ کی امتی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس میراث کو حاصل کریں۔ میراث سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وراثت میں باپ دادے مرنے کے بعد جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس مال کو، جس زمین کو، جس گھر کو، جس دولت کو، اسی کو میراث کہا جاتا ہے۔ آپ کے والدین نے مرنے کے بعد بہت بڑا باغیچہ چھوڑا، 2-4 بیگھے یا ایکڑ زمینیں چھوڑی، 2-4 کلو یا 1 کلو یا آدھا کلو یا 1 پاؤ سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی، زیورات چھوڑے، یہ ہے میراث۔ گائے بیل بھینس چھوڑے، بکریاں چھوڑی، اس کو کہتے ہیں میراث، جو مرنے کے بعد تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا قاعدہ ہے، اصول ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میراث نہیں چھوڑی، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، دنیا کی، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت چھوڑی، وہ دولت کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ علم حاصل کرو، جانکاری لو، گیان حاصل کرو۔ وہ میراث، اگر آپ مسلمان ہیں تو ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل، وہ میراث حاصل کرے، مرد ہو کہ وہ عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچہ ہو، اس کو حاصل کرنے پر آپ مسلمان کہلائیں گے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر باپ کا ڈھنگ، باپ کا ہنر، باپ کا کام، باپ کا کاروبار، باپ کا علم اگر بیٹے کو معلوم نہ ہو تو وہ بیٹا وارث بننے کا حق رکھ سکتا ہے؟ بولو بولو۔ باپ کا جو اگر باپ نے جو علم چھوڑا، باپ نے جو دولت، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو تو بھلا بتاؤ وہ باپ کے چھوڑی ہوئی دولت کا وارث بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ وارث ہیں نبی یہ اسلام جو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم چھوڑا ہے۔ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، معلومات حاصل کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی کے جاننے میں، اسی کے سمجھنے میں تمہارے لیے عروج ہے، بلندی ہے، ترقی ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، برکت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے اپنے دین کی کیا سمجھ عطا فرماتا ہے؟
سمجھ، میری ماؤں بہنوں سب شریک ہو، یہ دین کیا ہے؟ ہمارا تمہارا بنایا ہوا کوئی طریقہ ہے؟ ہمارا تمہارا طریقہ نہیں، یہ دین آسمان سے بنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا دین دیا؟ اس دین کا نام کیا ہے؟ بولو۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر۔ بچوں کو بھی بتاؤ، اپنے بچوں کو 15-20 سال کے بعد یہ بچے بھولنے والے ہیں، اللہ وہ دن نہ لائے۔ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، اسکولز اور ہماری کتابوں میں جو سنشودھن ہو رہے ہیں، جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں، جو چینجنگ اور تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کلچری طور پر، تہذیبی طور پر، علم کے طور پر، گیان کے طور پر، کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، خاموش بیٹھو، جن کو بات کرنی ہے باہر چلا جائے۔ جو تبدیلی آنے والی، یہ بچے آگے چل کر کے اللہ کا نام، رسول کا نام، کلمہ توحید، اسلام، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی تفصیلات بھولنے والے ہیں۔ دشمن پوری سازش تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نمک دال روٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دولت دنیا کی گھاس پھوس کمانے میں لگے ہوئے ہیں، زمین اور مٹی سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، آپ بھول گئے۔ آپ بھٹک گئے، ہم بھٹک گئے اس راستے سے میرے عزیزوں۔ ہم جیسے فقیر، بے علم، کم علم، طالب علم دور دراز سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں محنت سے اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ بھولا ہوا سبق کیا ہے ہمارا۔ بھٹکو مت، ادھر ادھر نہ جاؤ دائیں بائیں، شیطان چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اقرا سب سے پہلا حکم قرآن کریم میں کیا آیا؟ بولو، پڑھو۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کیا؟ پڑھو پڑھو پڑھو۔ اور اس مالک ارض و سما نے، اس خالق کائنات نے، اس اللہ نے کیا پڑھو؟ کون سا علم حاصل کرو؟ کون سا گیان سب سے پہلے ہے اور کون سا گیان سب سے بعد میں ہے؟ کون سی جانکاری سب سے پہلے ہے، کون سی جانکاری سب سے بعد میں ہے؟ پڑھو۔ اس رب نے آگے بتایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو سب سے پہلے اپنے اس پالنہار، اپنے اس رب، اپنے اس مالک اور حاکم کے نام سے اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو۔ کیوں پڑھیں؟ الذی خلق، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے تم پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کچھ ہوتے؟ کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس کا جب یہ احسان ہے تو اس احسان کا بدلہ یہ دینا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو یاد کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ ہمارا پالنہار، ہمارا مالک، جس نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج ہمیں فری میں عطا کیے ہیں۔ یہ جتنی بھی ٹیوب لائٹیں چل رہی ہیں، کل اس کے بل بنیں گے اور آپ کو اس کا بل پے کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ ٹینٹ جو آپ نے لگائے ہیں، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس کا مالک کل آپ سے آدھا چیک تو بہت پہلے لے چکا ہوگا اور باقی پیسے پیمنٹ صبح یہ کرے گا، آپ سے حاصل کرے گا۔ یہ اسٹیج کے اوپر دریاں بچھی ہوئی ہیں، سب بچھے ہوئے ہیں، اس کا مالک بھی اس کا یہ فرش کی قیمت وصول کرے گا۔ کوئی بھی چیز بغیر پیسے کے آپ کو نہیں ملے گی، پے کرنا پڑے گا۔ لیکن قربان جاؤ اپنے اس رب پر، اپنے اس مالک پر، کہ کل تھوڑی دیر کے بعد 12 سے گھڑی 12:30 ہونے والی ہے، چند گھنٹوں کے بعد روشنی کا ایک گولا نکلے گا جسے ہم
سورج کہتے ہیں، اور اندھیری رات کی یہ چادروں کو چیر کر اسے روشنی میں تبدیل کرے گا، اجالا ہوگا، اور یہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ کئی گھنٹے یہ اجالا رہے گا، جس میں ہم چلیں گے پھریں گے، گھروں میں بھی اجالا، باہر بھی اجالا، کھیت میں بھی، اندر بھی، باہر بھی، ہر جگہ اجالے اجالے رہے۔ کوئی قیمت اس کی ہے؟ بولو، کوئی چارج ہے اس کا؟ کوئی پیمنٹ اللہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر! 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان کی چھت عطا فرمائی ہے، 24 گھنٹے ہم اس کے چھت کے نیچے رہتے ہیں، کبھی رب نے ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگا۔ اس کی بچھائی ہوئی زمین پر ہم 24 گھنٹے چلتے ہیں، کھدلتے ہیں، اس کو رونتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، اس میں کھمبے گاڑتے ہیں، اس میں گہری گہری بنیادیں ڈال کر 150 150 200 250 منزلے کے ٹاور بناتے ہیں۔ اس فرش کی قیمت کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی؟ تھوڑی دنوں پہلے کورونا کا موسم آیا تھا، لوگ مر رہے تھے، آکسیجن کے لیے تباہی مچی تھی، واویلا مچا تھا، آہو بکا چاروں طرف، آکسیجن ختم ہے۔ 500 کا آکسیجن 50,000 میں بک رہا ہے، لے دو ہماری جان بچا لی۔ 50,000 60,000 ایک باٹل آکسیجن، چند گھنٹوں کے لیے آکسیجن لینا ہمارا آدمی زندہ رہے، اور رب کائنات 80 برس 90 برس فری میں، ابھی بھی جو آپ آکسیجن لے رہے ہو، فری میں وہ آکسیجن آپ کو دے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ پھینک رہے ہو، لے رہے ہو، آؤ آپ کی سانسیں چل رہی، آپ زندہ ہیں۔ اللہ نے آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگا ہے۔ ٹیوب ویل کے اوپر جاتے ہو، کھیت سوکھا جا رہا ہے، مکئی کا کھیت سوکھ رہا ہے، پیلے ہو چکے، پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل والے ہزاروں روپے دے کر آپ جو ہے جناب علی اپنے کھیتوں میں پانی ڈالتے ہو، اس کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش اتارتا ہے فری میں، تمہارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، تلیا تالاب سب بھر جاتے ہیں، ندی نالے افان پہ آ جاتے ہیں، ہری بھری کھیتیاں ہو جاتی ہیں، غلے اگتے ہیں، مختلف قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، چرند بھی کھاتے ہیں، پرند بھی کھاتے ہیں، ہر جاندار آپ کے ان غلوں سے اور ہمارے غلوں سے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، صرف ایک چیز مانگی ہے، وہ ایک چیز بہت اہم ہے جو اللہ نے ہم سے آپ سے طلب کی ہے۔ اللہ نے تو آپ سے روزی نہیں مانگی، لا اريد منهم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اس کا، نہ ہی تمہارے شکریہ کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے شکریہ کے بھی محتاج نہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے رزق طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ یہ سارا برہمانڈ، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا کیوں بنائی؟ کس لیے ہم کو پیدا کیا؟ وہ اللہ کہتا ہے ہمارا تم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سنسار کے باتیوں، اے دنیا کے لوگوں، عبادت کرو، بندگی کرو، غلامی کرو، مشکل کشا مانو، حاجت روا فریاد رس سمجھو، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی کے سامنے اپنے شیش کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھو، سچا معبود، سچا پوجا اور آرادھنا کرنے والا، صرف پوج کے لائق صرف وہی ایک ذات، صرف وہی ایک ذات، اسی کی پوجا کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو، باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تاکہ تم تو بہترین منشیہ کہلاؤ گے، بہترین انسان کہلاؤ گے، اور وہ رب تمہارا کوئی مٹی کا بنا ہوا، پتھروں کا بنا ہوا، تمہارے بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ رب کوئی پیڑ نہیں ہے تمہارا رب، کوئی پودا نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی اینٹ نہیں ہے، یہ سب کے سب تو بنائے گئے ہیں، یہ زمین بنائی گئی ہے، یہ سورج بنائے گئے ہیں، یہ چاند بنائے گئے ہیں، یہ سب ہمارے غلام ہیں، یہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
یہ ہمارے نوکر ہیں. یہ زمین نوکر ہے، یہ آسمان نوکر ہے، یہ سورج نوکر ہے، یہ چاند، یہ رات، یہ سب نوکر ہیں. اللہ نے ہماری خدمت کے لیے ان کو بنایا ہے. اللہ نے وَسَخَّرَ وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے بنائے، تمہیں دے دیے ہیں. کھاؤ، عیش کرو، مستی کرو، اڑاؤ، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے ٹرینیں بناؤ، بڑے بڑے لکڑیوں اور کھپچیوں اور لوہے اور پلاسٹک کو جوڑ کر جہاز بنا کے اڑاؤ بڑاؤ دنیا کے. پر یہ بات مت بھولو کہ ہم نے تم کو کیوں بنایا ہے. یہ سب تمہارے لیے ہے. یہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، یہ آکسیجن، یہ رات، یہ دن، یہ اجالے، یہ اندھیرے، یہ بارش، یہ ندی، یہ نالے، یہ پہاڑ، یہ سب تمہارے لیے، تمہارے لیے. لیکن تم کس کے لیے ہو؟ یہ سوچنا، یہ سوچو ہم کس کے لیے بنائے گئے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ غور کرو، ہمارا تم سے صرف ایک مطالبہ ہے. میں نے تمہیں یہ تمام سب چیزیں عطا فرمائی ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، آپ پڑھیے اس کو. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ سب زمین اور آسمان، یہ بارشیات تمہارے لیے ہیں. ہم نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان، اور تم سے صرف ایک مطالبہ ہے. ہم جو تم سے چاہتے ہیں کہ تم فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ. ند کی جمع انداد ہے، پلورل انداد ہے. اللہ یہ ند اور انداد کیا ہے؟ ند مطلب شریک، پارٹنر، ساجیدار. کسی بھی مخلوق کو نہ بناؤ. اللہ کا پارٹنر، اللہ کا ساجیدار کسی مخلوق کو، بولو نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نہ بناؤ. وہ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ جبریل کیوں نہ ہو، وہ سید الملائکہ کیوں نہ ہو، وہ سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے پارٹنر اور شریک ہو سکتے. بولو ہاں. ہم اپنی گردن ان کی محبت میں جدا کر سکتے ہیں، ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں اپنے نبی کے نام پر، لیکن نبی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا. بولو یہ فرق ہے. ہم اللہ کے نام پر اپنی گردن بھی جھکا دیتے ہیں اور اللہ کے نام پر اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے لیے، اسی کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو یہ تمام سب ذرائع اور وسائل عطا فرمائے. یہ جسم جس کو سجا سنوار کر خواب جا کے بستروں میں کمبلوں میں اوڑھ کے سو رہے ہوں گے، یا ہماری مائیں بہنیں سو رہی ہوں گی، یہ اللہ کے دین کی باتیں سنانے کے لیے یہاں یہ اتنا بڑا اجتماع کیا گیا. اور یہاں حاضری ندارت، حاضری میلوں میں ہو رہی ہے، حاضری ٹھیلوں میں ہو رہی ہے، حاضری روڈوں پر موٹر کشتیوں میں ہے. مٹیاں بٹور رہے ہیں لوگ، خرید رہے ہیں پیسے دے دے کر کے. اور یہ نبی کی میراث یہاں بٹ رہی ہے، وراثت یہاں بٹ رہی ہے، اور یہاں سب کے دامن خالی نظر آ. مبارک ہو مسلمانوں آپ کو کہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں اللہ کے دین کو سیکھنے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے
تو پکارنے والا پکارتا ہے ارجعوا الى مغفرۃ من ربکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ دھوبی گھاٹ ہے، جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر کپڑے لے جا کے پٹک پٹک کر صاف کرتا ہے، پھر پھیلا دیتا ہے، سوکھ کے کیسے میلے کپڑے کچیلے کپڑے نکھر کے آ جاتے ہیں۔ یہ دینی مجلسیں یہ دینی درس گاہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو گناہ کیے ہیں، یہاں اللہ کی باتیں سن کر، رسول کی باتیں سن کر روح کو خوشی میسر ہوتی ہے۔ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بیٹھے بٹھائے تو یہ علم سب سے پہلے حاصل کرو کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک و مختار، ہمیں ہنسی اور خوشی دینے والا، دکھ درد دینے والا، روزی دینے والا، بیٹا اور بیٹی دینے والا کوئی مخلوق نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی مردہ نہیں، کوئی زندہ نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی قلاج نہیں، نہ کوئی بابا، نہ کوئی بابی، نہ کوئی علی، نہ کوئی حسن، نہ کوئی حسین۔ کوئی ہمیں بیٹا بیٹی دینے والا نہیں ہے۔ یہ تمام سب چیزیں بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ بولو۔ ہاں، اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو یہ درس دو۔ آج اس عقیدے کے اوپر شیطان چھاپے مار رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بچھڑ گئے اور شیطان کے نرغے میں آ گئے۔ شیطان نے انہیں بہکایا، پھسلایا۔ آج بھی بہلا پھسلا کے یہاں سے لے کے گیا ہوگا۔ ارے کہاں وہابیوں کے جلسے میں بیٹھے ہو، ابھی گمراہ کر دیں گے۔ ان کے مولویوں نے بتایا ہوگا وہابی کی بات سنو گے تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے بیچارے روئی کانوں میں ڈال کے سوئے ہوں گے۔ سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جائے۔ شیطان نے ایسے ڈرایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ لوگو اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین کو سمجھو، پڑھو۔ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ جب آپ پڑھو گے، جب دیکھو گے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور رب کے قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ صاف طور پر اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، ہم تم سے صرف یہ چاہتے ہیں، صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ علم حاصل کرو، جو میراث اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے اور وہ نبی ہم تک چھوڑ کے گئے، وہ اسلام ہے۔ اسلام میں ہے کیا؟ اسلام کہتے کس کو؟ کیا ہم نے جبے خبے پہن لیے، ٹوپیاں لگا لی، خلاص اسی کا نام اسلام ہے؟ اسلام کہتے کس کو؟ آج بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا ہی پتہ نہیں۔ ان سے پوچھا جائے ذرا مسلمان ہونے کا ڈیفینیشن بتاؤ، آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ تو کہیں گے ہمارے باپ دادے عبداللہ تھے، عبد الرحمن تھے، عبد الرزاق تھے، احمد تھے، فلاں تھے، اس لیے ہم بھی، ہمارا بھی نام وہی ہے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کا علم حاصل کرو کہ اسلام ہے کیا اور ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ آپ میں، ہم میں ایک ایک شخص یہ اسلام کا داعی بنے۔ داعی یعنی دعوت دینے والا، اسلام چلتے پھرتے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والا، خود آپ کا ہمارا کردار ہو، کیریکٹر۔ ہم چلیں اس دنیا کے اندر، اس سڑکوں پر، ہمارا برادران وطن ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی جو بھی ہے، وہ جب ہمیں دیکھے تو کہے ہاں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ عورت ہاں اس کی چال بتا رہی ہے، یہ مسلمان ہے۔ لین دین ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارا کیریکٹر، ہمارا رات اور دن کا اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں
کلمہ شہادت کے بعد فرض کی ہیں کہ جب تم کلمہ شہادت پڑھ لو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو تمہارے اوپر سب سے پہلی چیز کون سی چیز ضروری ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ تم پانچوں وقت کے نمازی بنو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب نے فرمایا کہ یہ نماز ہر مومنہ مرد اور عورت کے اوپر پانچوں ٹائم فرض ہے۔ اور سنو مسلمانوں، پانچوں ٹائم یہ نماز فرض ہے، اور پڑھو، اور کیسے پڑھو وہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سیکھو نماز کو، نماز کو سیکھو، جیسے آپ کپڑا بننا سیکھتے ہو، ہل چلانا سیکھتے ہو، جیسے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہو، ماں تمہیں بولنا سکھاتی ہے، جیسے دوسرے ہنر سیکھتے ہو، ایسے ہی نماز بھی سیکھو۔ معلوم کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز سے پہلے ہمارے لیے ضروری کیا ہے۔ یہ تمام سب چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری، بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان کے لیے لباس ضروری ہے۔ اگر بغیر لباس کا، بغیر کپڑے کا انسان ہے، اسے حیوان اور جانور کہیں۔ افسوس کہ ہمارے دیش میں ایسے لوگوں کو بھگوان کہا جاتا ہے، ننگے پنگے جو گھوم رہے ہیں، اعوذ باللہ، بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے۔ ننگا انسان مادرزاد برہنہ، اسے کہتے جی یہ، اس کی شرمگاہوں کو عورتیں چھوتی ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ڈوب مرنے کا مقام۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ان حیوانوں میں سے نہیں بنایا ہے، بولو آمین۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کو کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نبی نے جو میراث چھوڑی ہے، جو دولت چھوڑی ہے، اس کا تھوڑا بڑا علم ہم کو ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ایک بندہ بغیر کپڑے کے، بے لباس حیوان کہلاتا ہے، ایسے ہی ایک انسان بغیر نماز کے کافر کہلاتا ہے، مسلمان نہیں کہلاتا۔ کتنی نمازیں ہم چھوڑتے ہیں رات و دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ہم اللہ کے حق میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ یہ نماز اللہ کا حق ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ایک ٹائم نکل گیا، پھر وہ ٹائم پلٹ کر کے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ فجر کے وقت فجر کی نماز ہے، ظہر کے وقت ظہر کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز تم فجر میں پڑھ لو، اور فجر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، بولو نماز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں۔ وقت مقررہ پر ٹائم ٹیبل اور ایک ایک نماز کو گنا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے ٹائم جو دن بھر تمہارے پیچھے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، عصر کی نماز میں دونوں فرشتے ملاقات کرتے ہیں، جنہیں وہ فرشتہ جسے رات بھر تمہارے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے اور کل عصر تک رہے گا وہ تمہارے پاس، اور وہ فرشتہ جو کل صبح تک رہے گا، اور وہ فرشتہ جو صبح سے لے کر عصر تک رہتا ہے، دونوں فرشتے عصر کے وقت میں ملاقات کرتے ہیں۔ مطلب عصر میں ایک فرشتہ مسجد کے اندر جتنے نمازی حاضر ہیں ان کی حاضری لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، یہ فرشتہ حاضری لے کر اللہ کے یہاں چلا جاتا ہے، اور دوسرا فرشتہ مغرب سے حاضری لگاتا ہے اگلے دن کی عصر تک۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر آدمی کی حاضری لگتی ہے۔ یہ علم رکھو، یہ جانکاری رکھو، سونے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں، غفلت کرنے والے اللہ کی نماز اور عبادتوں سے، سوچو کہ اس وقت ہم حاضر ہیں اللہ کے دربار میں کہ غیر حاضر ہیں۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ فجر کی نماز ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ظہر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عصر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والوں، پتہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے، جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں مگر چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ تو نماز ہمارے جسم کا، ہمارے ایمان کا لباس ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے ہم مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھو، مرد ہو یا عورت ہو۔ سوچو میری ماں بہنوں، تمہیں بھی صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم مسلمان ہو گئے خلاص، اور نماز روزہ ہم نماز نہ کریں، نہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ پورے اسلام کو برباد کرتا ہے۔ یہ ٹینٹ 4 کھمبوں پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کھمبا گرا دو پورا ٹینٹ ڈھہ جائے۔ بین ہی اسی طرح سے 5 ارکان ہیں اسلام کے، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 ستون ہیں۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز ادا کرنا دن اور رات میں۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مال ہے تو، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف ہے۔ نمبر 4 رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 28 کا نہیں ہوتا۔ اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت اور قوت ہو۔ یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 4 آپ عمل کر رہے ہیں، ایک اگر نماز آپ نے چھوڑ دی تو یہ چاروں بھی برباد ہیں، اس کی بھی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوتی۔ دے لیں زکوٰۃ، حج ایک نہیں 50 حج کر لیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھیں۔ لڑکوں کو مسجد کے اندر لے کے چلو، لڑکیاں اپنے ماں کے ساتھ گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ جگاؤ اپنے بچوں کو، یہ نہیں کہ 10 بجے اسکول ہے، 8 بجے اسکول ہے، سویرے جاگ جائے گا بچہ اسکول میں جا کے سوئے گا، جانے دو ہے، اس لیے آپ بچوں کو نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت محمد بن عثیمین سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، انتقال ہو گیا۔ ان سے کسی عورت نے سوال کیا کہ حضرت میرا بیٹا فجر کے نماز میں سوتا ہے، میں اسے جگاتی ہوں نہیں وہ اٹھتا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو جگاؤ۔ بولے وہ اے سی چلتی رہتی ہے، کمبل اوڑھ کر کے سوتا ہے۔ کہا اے سی بند کر دو۔ کہتی ہے کہ نہیں اٹھتا وہ، میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس عورت کو سمجھایا، اس ماں کو سمجھایا، مجھے ایک سوال کا تم جواب دو، تم ماں ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اگر تمہارے بیٹے کے کمبل میں، بلنکٹ میں، کمبل میں آگ لگ جائے اور تمہارا بیٹا کمبل اوڑھ کے سو رہا ہے اور اس میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو؟ ایسے ہی چھوڑ دو گی اپنے بیٹے؟ کہا نہیں، میں کمبل گھسیٹ کر کسی طرح سے کھینچ کر اس کے جسم سے جدا کروں گی اور اسے بھی گھسیٹ کر بستر سے الگ کر دوں گی تاکہ میرا بیٹا آگ سے بچ جائے۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا کی آگ کی تمہیں بڑی فکر ہے، تم دیکھ رہی ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سویا ہوا بچہ جہنم کے آگ سے چل رہا ہے، کمبل اوڑھ کر کے یا رضائی اوڑھ کر کے، اور تم اسے کہہ رہی ہو ہم جگا نہیں پا رہے ہیں۔ کیسی ماں ہو کہ تم اسے جہنم میں ڈال رہی ہو؟ اے ماں اور اے باپو سنو، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب بیٹا کہتا ہے ابا، بڑا اچھا لگتا ہے جب بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے اماں۔ تم نے بھی اس کے وہ تو آپ کو اماں ابا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی کیا انہیں
جہنم کی آگ سے بچانے کی جد و جہد اور کوشش کی ہے؟ ان ننھے منھے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کبھی آپ نے فکر کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر بنا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے، اپنے بچوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤ، انگار میں مت چھوڑے۔ یہ نہ سوچو کہ سردی ہے گرمی ہے، ارے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو پاپا ہے، ننی ہے، اس کو کیا جگانا ہے، اس کو کیا 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی عادت ڈلاؤ، اٹھاؤ ان کو بستر سے، جگاؤ ان کو، پانی چھڑکو ان کو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے ان کو نماز پڑھاؤ، مار کے نماز پڑھاؤ۔ عزیزان محترم، ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلی چیز اولین قرآن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تم سے حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسشش نماز بود، روز محشر میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ کسی کی نماز صحیح رہے گی تو بقیہ چیزیں دیکھی جائیں گی، اگر وہ نماز میں نل ہے، نماز اس کی صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو تم بڑے علامہ ہو، تم بہت بڑے محدث ہو، تم بڑے بڑے ولی ہو، اپنے آپ کو دنیا میں پیر کہلاتے ہو، فقیر کہلاتے ہو، مجاور کہلاتے ہو، کچھ بھی کہلاتے ہو، استاد کہلاتے ہو، بڑے بڑے سیٹھ کہلاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ تمہارا ضائع اور برباد ہو جائے۔ اس لیے اب خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے بیوی کو، اپنے بہو کو، اپنے بیٹوں کو، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اپنی سب کو نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں۔ بھائی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ایک اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ تو میں اسلام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، 10 منٹ ہمارے پاس ہے ابھی۔ اسلام کہتے کس کو ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ اسلام فرما برداری کو کہتے ہیں۔ اسلام کا ایک معنی، ایک ارتھ ہے امن اور شانتی اور سلامتی۔ جو ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہتا ہے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، امن و سلامتی نازل ہو، تم سلامت رہو۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تمہارے اوپر نازل۔ تو ایک معنی ہے سلامتی کا، امن کا، شانتی کا، سکون کا، اطمینان کا، اسلام کا معنی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو میرے بچوں اور میرے جوانوں اور میرے بزرگوں، یہ بات، یہ سبق یاد رکھنا آج کے جلسے کے حوالے سے، کسی نہ ٹھوک کے کہنا اسلام کہتے ہیں امن کو، سلامتی کو، السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے۔ سمجھے؟ ایک معنی، ایک ارتھ اس کا یہ ہے۔ اور اسلام کا ایک اور ارتھ ہے، ایک اور معنی ہے، وہ ہے فرما برداری کرنا، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی غلامی کرنا، خود آتم سمرپن کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ بھی اسلام ہے۔ ایک ارتھ اس کا یہ بھی۔ اور شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اسلام کہتے ہیں ایک اللہ کو جاننا اور ماننا۔ نمبر 1 کیا ہے وہ؟ اللہ کو ایک ماننا، انیک نہیں۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ، وہ ہے، انکار نہیں کرنا، وہ موجود ہے۔ اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا، جتنے بھی احکام ہیں، اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی آگیا ہیں، ان آگیاؤں کا پالن کرنا۔ اللہ کو ایک ماننا،
اللہ کے تمام آज्ञا کا پالن کرنا، اور نمبر 3 اور آخری صرف اسی کی عبادت کرنا، وَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ ٹھہرانا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اس سے کوئی غرض نہیں تمہارا فرقہ کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں تم کس جماعت کو فالو کر رہے ہو، اس سے کوئی غرض نہیں تم کس مذہب کے اوپر چلنے والے ہو۔ آؤ، یا تو اس معنی کو غلط کر دو، اور یا تو اپنے آپ کو اسلام کے اس اصول اور قانون اور ضابطے اور ویوستھا کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لو۔ قیامت کے دن قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کون سا مذہب، کس پیر کے مرید، کون سا سلسلہ اور کون سے مذہب اور کون سے فرقے کے اندر تم تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ تم سے پوچھے گا۔ 3 سوالات قبر میں ہوں گے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیوں کا، تیرا نبی کیا ہے؟ تمہارا مذہب بھی نہیں پوچھا جائے گا، جس کے لیے تم یہاں مار کٹائی کر رہے ہو۔ مسجدیں الگ، مدرسے الگ، عیدگاہیں الگ، جنازے الگ، قبرستان الگ۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، جاؤ کہیں کالک لگا کے مر جاؤ، تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا مالک و مولا اللہ ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا قرآن ایک ہے، جس کا کعبہ ایک ہے، جس کا قبلہ ایک ہے، وہ مسلمان، جس کا ایمان ایک ہے وہ مسلمان انیک بنا پھر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ ٹوپیاں، اے ملاؤ، مولویوں، مرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا تمہیں جواب، تم نہیں تو کیا جواب دو گے؟ کس مذہب کا درس اور تعلیم دے رہے ہو؟ کس مذہب کی دعوت دے رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ امت مسلمہ کو اللہ نے ایک بنایا ہے، تم نے اسے بانٹ بانٹ کر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے مختلف ڈگر، مختلف مذہب۔ اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہنوں میں دماغوں میں بٹھا لو، اسلام مذہب بولو، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ اسلام 1400 برس پہلے کا نہیں ہے۔ یہ بھی بعض مورکھ شیاطین جان بوجھ کر اپنے لقمے ہماری منہ میں ڈال کر ہم سے کہلواتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا اسی لیے اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرو۔ 1400 برس پہلے اسلام آیا، 1400 برس۔ ان جاہلوں، شیاطین، ان گواروں، ان نند بھکتوں کو بولو